معاملہ تھوڑی ہے کوئی، ولایت الہی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے اسی کو سجانے کی خاطر۔ جب سب سج گیا، عقلیں رشد کر گئی، تو کہا بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کرو جس کا ہم نے تمہیں کہا ہے، اگر نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا تم۔ خود جب ابلاغ ہو گیا، جان محترم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے، اور فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا امام فلانے فرقے کا ہے۔ معاملہ فرقے کا نہیں ہے، معاملہ پوری بشریت کا ہے۔ مگر رسول خدا کسی فرقے کے لیے آئے تھے؟ رسول خدا پورے عالم انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، یعنی عالمین پر رحمت، عالم پر بھی نہیں، عالمین پر رحمت۔ وہ جو عالمین پر رحمت بن کر آیا ہے، وہ جب کچھ کہہ رہا ہے، کچھ فرما رہا ہے، تو کیا وہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے؟ اول تو وہ خود پورا وجود ہی وجود اس پروردگار کی اس عظمت کا جلوہ ہے کہ جسے خدا خود کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ اب آپ کو یا کسی کو سمجھ میں نہ آئے یہ نور محمد کیا ہے، اور یہی کہا کہ ایک نور سے ہی یہ خلق ہوئے، اور اسی نور سے جو ہے وہ دونوں ایک ہی نور سے خلق ہوئے۔ اب مسئلہ یہاں فرقے کا نہیں ہے عزیزان محترم، کہ ہم بولیں کہ خدا نخواستہ ہم اپنے فرقے میں ہیں تو ہم اپنی ٹھیک بنے ہوئے، نہ، معاملہ یہ نہیں ہے۔ معاملہ بشر کی نجات کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظام الہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے نظام کو کون چلائے گا۔ یہ ولایت الہی ہے، یہ ولایت میری آپ کی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کہہ رہے ہیں خوب ان کے امام معصوم ہیں، خوب کیسے؟ قرآن جب کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب اگر اللہ کہے کہ میری اطاعت کرو، چاہے خدا کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت کرو جو رسول نے کہا، اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو، تو اب ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہو وہ رسول نے نہیں کہا۔ بھائی جو اللہ نے کہا وہی رسول نے کہا، جو رسول فرما رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب آپ جب رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اب اولو الامر کی جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو، تو اولو الامر کون ہے؟ آپ کہتے ہیں جی حاکم ہوگا، حاکم ہو، کوئی بھی حاکم ہو۔ اب حاکم فاسق ہو، حاکم فاجر ہو، حاکم شرابی ہو، حاکم ظالم ہو، تو اب قرآن کہے گا اس کی اطاعت کرو، یعنی اس کی بھی اطاعت کرو، یعنی فساد بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، نشے بھی کرو، کرپشن بھی کرو، چوری بھی کرو، پھر کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت بھی کرو، میری اطاعت بھی کرو۔ پروردگار یہ کیسی اطاعت ہے؟ بھائی مجمع سو رہا ہے جاگ رہا ہے؟ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ خدا کیسے کسی ایسے شخص کی اطاعت دے گا؟ آپ تو روزے قیامت کھڑے ہو جائیں گے جب آپ کو جہنم میں خدا نخواستہ ڈالا گیا، آپ کیا بولیں گے؟ پروردگار کہے گا تم نے کیوں جھوٹ بولا، تم نے کیوں چوریاں کی، تم نے کیوں کرپشن کیا، تم نے یہ نہیں کیا۔ پروردگار تو نہیں کہا تھا ٹرمپ کی اطاعت کرو؟ بھائی اولو الامر تو وہی ہے نا امریکہ میں۔ بھائی آپ کو تو نہیں کچھ کہہ رہے کہ یہاں لوگ برا نہ مان جائیں، کیونکہ ویسے بھی کیپٹل ہے، کہیں ہمیں باہر نکال دیا جائے، تو ٹرمپ کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کون ہے؟ آپ کی ڈیفینیشن میں اولو الامر تو وہی ہے کہ جو حاکم ہے وہ حاکم ہے، ٹرمپ کی اطاعت کرو۔ اچھا جن کے ہاں اولو الامر کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، وہ اولو ٹرمپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ میں نے بریکٹ میں بڑا کچھ کہہ دیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈیفینیشن، ان کا قصور نہیں ہے، قصور تو ان کا ہے جنہوں نے ڈیفینیشن ہی تاریخی چینج کر دی تاریخ میں۔ قصور تو ان کا ہے کہ جنہوں نے فقہ کی ڈیفینیشن ہی بدل دی، تفسیریں ہی قرآن کی بدل دی۔ اب ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو وہی کر رہے ہیں جو ان کے ابا اجداد نے کہا تھا۔
عزیزان محترم، معاملہ سنگین ہے. خدا کبھی بھی غیر معصوم کی اطاعت نہیں حکم کر سکتا. کیسے کرے گا غیر معصوم کی اطاعت؟ یعنی وہ شخص جو خدا نہ خواستہ خود غلطی کرے، خود گناہ کرے، خدا اس کی اطاعت کا حکم دے گا. قیامت میں آپ بولیں گے پروردگار میں کیا کرتا، میں کیا کروں؟ تو اس کا مطلب پھر سب ختم ہو جائے گا، یہ سب بیکار ہو جائے گا. 1,24,000 کو بھیجا کیوں تھا پھر پروردگار اگر انہی کی اطاعت کروانی تھی تو معاملہ ولایت الہی کا ہے، فرقے کا نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں، آخری زمانہ آ گیا ہے، بیدار ہو جاؤ. فریب میں اور دھوکے میں رکھا گیا ہے ابھی تک. اللہ کے ولی کو چھوڑا تھا تو یہ دنیا آج مصیبت میں مبتلا ہے. اللہ کے ولی کو چھوڑا نہ ہوتا تو آج یہ مشکلات نہ ہوتی کائنات میں. جس نے اس در کو چھوڑا وہ در بدر ہو گیا.